نے ہے بناؤ سنگار کیا ہے تو اس صورت میں تو ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کے ہر حصے کو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر سادگی سے خواتین جاتی آتی ہیں، ملتی ملاتی ہیں، اس طرح کے موقع پر لازم نہیں ہے، پسندیدہ یہی ہوگا کہ وہ سر ڈھانپ کر رکھیں. اب جو چیز پسندیدہ ہے وہ آپ کی تہذیب بن جائے گی. تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تہذیب کی ہماری یہ حصہ بن گیا ہے. کیسے بنا ہے؟ اللہ کے منشا کی. یہ آپ نے جاوید احمد غامدی کی گفتگو سنی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کو دوپٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری فقط تہذیب کے اندر داخل ہے. قرآن و سنت اور شریعت اس سے خاموش ہے. شریعت نے کوئی حکم بیان نہیں کیا، یہ سراسر غلط بیانی کر رہا ہے. یہ سراسر حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے قرآن و سنت کے اندر دوپٹے کے، برقعے کے، پردے کے احکامات واضح آیات کے اندر موجود ہیں، واضح احادیث موجود ہیں جن کے اندر پردے کے احکامات ملتے ہیں. اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، عام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب ان کا باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھ لی جائے. اپنے اوپر چادر ایسی کر لیں ان کی آنکھیں بھی چھپ جائیں، ان کے چہرے بھی چھپ جائیں، ان کے سینے بھی چھپ جائیں، تاکہ کسی کے سامنے ان کی زینت ظاہر نہ ہو سکے. یہ قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے. سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، اس کے اندر پردے کا حکم موجود ہے. اور اس کی تفسیر کے اندر ابن عباس، امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق عفیفہ کائنات رضی اللہ عنہما کے فرمان موجود ہیں کہ ہم اس آیت مبارکہ کے ذریعے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کرتے تھے. اور ہمارے زمانے کے اندر عورتیں ایسے نقاب کیا کرتی تھیں، فقط ایک آنکھ کو کھلا چھوڑتی کہ جس کی وجہ سے ہم راستہ دیکھ سکتی، اور باقی سارے کا سارا چہرہ ہم چھپا لیا کرتی تھیں. پتہ چلا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین نے اس آیت مبارکہ سے چہرے کا پردہ سمجھا ہے. صحابیات رضی اللہ عنہن اس آیت مبارکہ پر عمل یوں ہی کیا کرتی تھیں کہ اپنے چہروں کو چھپا لیا کرتی تھیں. اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل موجود. امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہمارے پاس سے قافلے گزرتے ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کرتی تھیں، اور جب قافلے ہمارے پاس سے دور چلے جاتے ہم اپنے چہروں کو کھول لیا کرتی تھیں. اس سے پتہ چلا صحابیات ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اپنے چہروں کا پردہ کیا کرتی تھیں. تو یوں کہنا کہ چہروں کا پردہ ہے ہی نہیں، اور فقط اس وقت ہے جب آپ نے بناؤ سنگھار کیا ہو، جب آپ نے زیور پہنے ہوں، اس وقت آپ چہرے کو چھپائیں، اور اس وقت بھی فقط دوپٹہ کیا جائے. اور چہرے کو چھپانے کی بات وہ نہیں کر رہا، بلکہ اور یوں کہہ رہا ہے کہ جب بناؤ سنگھار نہیں ہے، جب زیور نہیں ہے، تو پھر تو بطریق اولا دوپٹہ کی ضرورت نہیں ہے. دوپٹہ ہماری تہذیب کے اندر داخل ہے. قرآن و سنت اس سے خاموش ہے. قرآن کریم کا حکم آپ کے سامنے واضح کر دیا، سنت رسول سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل آپ کے سامنے رکھ دیا. اس سے پتہ چلا کہ جو پردہ ہے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. اور اسی طرح بعض اوقات جو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت فتنے کا اندیشہ نہ ہو اس وقت چہرے کا پردہ ضروری نہیں. لیکن آج سوال یہ ہے، آج دیکھا جائے فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں ہے. تو جو متأخرین فقہائے کرام ہیں، امام ابن تیمیہ اور اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی رحمہم اللہ، یہ دونوں فرماتے ہیں
کہ اب چہرے کا پردہ ضروری ہے، اس لیے کہ فتنہ بڑھ چکا ہے، فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو فتنے کا اندیشہ چہرے ہی سے ہوتا ہے۔ چہرے کو دیکھ کر آپس کے اندر آنکھیں ملتی ہیں، آنکھیں ملنے کے بعد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے، پھر آپس کے اندر باتیں ہوتی ہیں، پھر ملاقاتوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا فتنہ جو ہے یہ چہرہ ہی ہے۔ اب اگر چہرے ہی کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس فتنے سے روکنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے پردہ چہرے کا ضروری ہے، چہرے کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح دیگر علماء کرام نے لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے، چہرے کو چھپایا جائے گا۔ ہاں اگر ایسی بوڑھی عورت ہے کہ جس سے متعلق یہ اندیشہ ہو اور یہ ذہن کے اندر بات جاتی ہو کہ اس کی طرف کسی کا ذہن نہیں جائے گا، یہ فتنے کا شکار کوئی نہیں ہو سکتا، تو اب اس کے لیے تھوڑی بہت اجازت ہے، ورنہ جو جوان ہو تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا کر چلے، اس لیے کہ آج کل کے دور کے اندر فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، آنکھیں آوارہ ہو چکی ہیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں۔ اور اسی طرح عورت سے متعلق فرمایا کہ عورت اپنے آپ کو ڈھانپ لے، اگر اس نے اپنے آپ کو ڈھانکا ہوا نہیں ہوگا تو پھر اس کی طرف نظر بھی اٹھے گی، اگر اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا اس کی طرف نظر نہیں اٹھے گی۔ تو لہٰذا چہرے کا پردہ ضروری ہے، اس لیے کہ فتنے کا اندیشہ ہے، اسی کی وجہ سے تمام فتنے آگے جا رہے ہیں، لہٰذا چہرے کو چھپانا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر اس سے آگے اگر بڑھ کر میں کہوں کہ اگر دیکھا جائے تو علماء کرام نے اس بات پر عمل کیا ہے اور امت کی باحیا عورتوں نے اس بات پر عمل کیا ہے کہ اپنے چہروں کو چھپایا ہے۔ علماء نے اپنی ماں بہنوں کو پردے کروائے ہیں، تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ پردہ ضروری ہے، اور پردے کی وجہ سے تمام فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے بے حیائی عام ہو چکی، سوشل میڈیا پر طرح طرح کے حالات، طرح طرح کے واقعات انسانوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ کیا کیا بے حیائی نہیں پھیل چکی۔ لہٰذا ان بے حیائیوں سے بچنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان اپنی عورتوں کو پردہ کروائے، اور یہ کوئی میرا حکم نہیں ہے، اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں سے پردہ کروایا، صحابیات اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے پردہ کیا ہے۔ اور اسی طرح متاخرین فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ پردہ کرنا ضروری ہے، پردہ کرنا واجب ہے، فتنے سے تبھی بچا جا سکتا ہے۔ علماء کرام نے اپنی عورتوں سے اس پر عمل کروایا ہے، اور باحیا عورتیں بھی اس پر عمل کرتی ہیں۔ اور اسی طرح جو چیز قیمتی ہوتی ہے، عورتوں کو اسلام نے بڑی عزت بخشی ہے، لہٰذا یہ عورتیں قیمتی ہیں تو انہیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ قیمتی چیز چونکہ سنبھال کے رکھی جاتی ہے، اسے چھپایا جاتا ہے، اسے کپڑے کے اندر لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، تو اس لیے عورت قیمتی ہے۔ عورت خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، حضور کا فرمان موجود ہے کہ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، تو لہٰذا نیک بننے کی کوشش، اور نیک بننا تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ پردے کی پابند ہو۔ تو عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، مرد کے لیے داڑھی ضروری ہے، اسی طرح مرد اپنی آنکھوں کو جھکائیں، عورتیں پردہ کریں، تاکہ امت فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔